جی سامعین، ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ اس وقت آپ کے جانے پہچانے بہت پسندیدہ مہمان جو ہمارے پاس اب تقریباً ہر ہفتے موجود ہوتے ہیں خوش قسمتی سے، اور ان کا تجزیہ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آتا ہے کیونکہ بڑا بولڈ اور بڑا ایمانداری سے تجزیہ کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ تجربہ رکھتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے پاکستان کی سیاست، پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ کہہ لیجیے پروان چڑھی ہے. اور جی میں بات کر رہی ہوں ہمارے سابق سفارتکار کرامت اللہ غوری صاحب کی. وہ ہمارے ساتھ آن ایئر ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم کرامت اللہ غوری صاحب، ویلکم آن مائی شو. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ شکر ہے اللہ کا. آپ بتائیے کیسے مزاج ہیں؟ موسم تو بہت جو ہے وہ کافی سویر آج سمجھے موسم وہ ہے جو ہمیں آزما رہا ہے. بالکل. اور ہم پاکستانی نژاد لوگ تو آزمائش کے عادی ہو چکے ہیں نا، عادی ہو چکے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور ہماری تاریخ ہمیں مسلسل آزماتی رہتی ہے. اور ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں تو نیا دن نکل آیا ہوگا. بالکل. اور آج نئے دن تاریخ ہے، جی 16 دسمبر کی تاریخ ہے، جو سقوط ڈھاکہ کی تاریخ. ایگزیکٹلی جو پاکستان کے سینے پر داغ ہے، بہت بڑا جس داغ دن ہے. قائد اعظم کا پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا. بالکل. اور لیکن دیکھو المیہ کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. بس یہی کہنے والی تھی کہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ایک اور دوسری بات یہ کہ بڑی ہم نے بڑی نالائکی سے یہ مطلب کھویا ہے اس کو. ایسا نہیں کہ کوئی کوئی اس کے لیے کوئی ویلڈ ریزن ہو جس کی وجہ سے کھو دیا ہو. نالائکی سے کھویا ہے. کوئی معقول وجہ نہیں تھی. وہ ہم نے اپنی بدعنوانیوں کی وجہ سے آدھا پاکستان گنوا دیا. ہمارا مشرقی بازو ہمارے تن سے جدا ہو گیا. لیکن المیہ یہ ہے عروج کے، وہ کہاوت ہے کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. بے شک. اور ایک عام آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. لیکن ہم وہ بد نہاد قوم ہیں کہ جو اپنی غلطیوں سے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہم آج بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو ہم نے مشرقی پاکستان میں کی تھی. ہم ان غلطیوں سے شرمندہ بھی نہیں ہوتے بلکہ اس کے لیے ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. یہ ہمیشہ. یہ سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں المیہ ہے کہ چاہے فرد ہو، چاہے گروپ ہو، چاہے ملت ہو، آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے کہ کہاں آپ کمزور ہیں، کہاں آپ غلط ہیں. پہلی چیز ہی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کمزوریاں کہاں ہیں اور کیا ہیں. انویسٹیگیٹ جس کو ہم کہتے ہیں ڈائگنوزس. جی ہاں بالکل بالکل درست. تو علاج کیسے ہوگا؟ جی ہماری مشکل یہ ہے نا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں کوئی کمزوری نہیں ہے. بالکل. اور دوسرے کو میں وہ دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا قطع کلامی ہوتی ہے تمہاری کہ وہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں، ایک تو ماشاءاللہ یہی المیہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہیں. آج وہ بڑی لمبی ان کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی جو دکھایا جا رہا تھا پاکستان کی مختلف ٹی وی چینلز پر. اور وہاں پر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ تو روس سے سستا پیٹرول اور سستی گیس خریدنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم تو روس سے بالکل کوئی خریداری نہیں کر رہے. جبکہ شہباز شریف کے وزیر وہ جو توانائی ہیں، مصدق ملک شاید نام ہے ان کا، انہوں نے پچھلے ہفتے بڑے دھوم دھام سے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم روس سے سستا تیل لینے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں اور اگلی مارچ یا اپریل تک تیل آنا شروع ہو جائے گا. لیکن آج وزیر خارجہ صاحب نے اس کی سختی سے تردید کی. وہ غالباً اپنے امریکی دوستوں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے. یہ بھی وجہ ہے. اور غالباً رشیا بھی اب کا مزاج بھی بدل رہا ہے اور آہستہ آہستہ چائنا کا بھی بدل رہا ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا اور وقت گزار دیں گے تو ارد گرد سبھی کا مزاج بدل جائے گا اور وہ نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. دیکھو وہ جو
افغانستان کی سرحد پر ہمارے جو جھڑپیں ہو رہی ہیں اور جس میں ہمارے سپاہی بھی مارے گئے ہیں, ہمارے عام شہری بھی مارے گئے ہیں, وہ کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ افغانستان بھی ہم سے مایوس ہو چکا ہے. دیکھو کتنا بڑا تضاد ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ہم نے امریکہ کی مدد کی, ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت انتظامیہ تھی, ہم نے امریکہ کی مدد کی اور اب افغان طالبان کے ساتھ ان کی گفت و شنید ہوئی, جس کے نتیجے میں امریکی فوج افغانستان سے نکلنے کے قابل ہوئی. بتائیے کتنی دہائیوں کے بعد. ہاں, کتنی دہائیوں کے بعد. کتنی بڑی کامیابی تھی میں سمجھتی ہوں, چاہے جو بھی حالات ہو چکے تھے افغانستان میں, لیکن یہ بہت بڑی کامیابی تھی. مذاکرات کروا کر اور اس معاملے کو ختم کیا گیا. اور ہم لیکن اب افغانیوں کو یہ اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم ایک بار پھر امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. بالکل. اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ آنے والی دہائیوں کے ابھی سے دکھائی دے رہے ہیں. بہت بہت عجیب سی کریٹیکل سچویشن ہے. اچھا, وہ چونکہ بات آپ آگے کرتے چلے گئے اور میرے کچھ کامنٹس وہیں پہ رہ گئے کہ ایک تو جو آپ نے ذکر کیا تھا وزیر خارجہ کا, مطلب میں آنیسٹلی بات کرتی ہوں کہ ایک تو مطلب ملک کی جو سیاست ہے, اب یہ تو نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے وہاں بیٹھ جائے گا اور آپ کہہ دیجئے ہاں جی اب یہ ہے, جیسے ہم بچپن میں کھیلتے تھے, جیسے کہ تم یہ ہوتے, جیسے کہ میں یہ ہوتا اور تم میرے گھر آتے, ہم تمہارے گھر جاتے. یہ ایسی کہانی لگ رہی ہے, ایسے لگتا ہے وہ بچوں کا کھیل چل رہا ہے. مطلب اس کا کوئی کیلیبر ہونا چاہیے, اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, کوئی ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اس رزلٹس آئیں گے. یہ تھوڑی کہ جس کو مرضی پکڑا اور وہاں پہ اس کو بٹھا دیا اور پھر باقی لوگ اس کو وہ کہہ کر بلانے لگے. میں اس پارٹی پہ بھی حیران ہوتی ہوں کہ جن کے پاس مطلب کوئی وہ نہیں ہے, سے نہیں ہے کہ بھئی ہمیں ہمارا جو بھی لیڈر ہے اس کا کوئی کرائٹیریا, کوئی کیلیبر ہونا چاہیے, رائٹ. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں, اور وہ جس کو مرضی بٹھا دیتے ہیں کہ اب یہ جو بچہ ہے اتنے سال کا وہ اب یہ بنے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی اس کی عمر نہیں. بلاول کو وزیر خارجہ تو آصف علی زرداری نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت لگوایا ہے. وہ تو تمہیں یاد ہوگا کہ وہ انہوں نے اب ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے وہ تو ابا ہے, ان کی چاہت ہے. ادھر پاکستان میں وہ بہت سے بیچارے غریب فقیر لوگ ہوں گے جن کے بچے پڑھے لکھے بھی نہیں, وہ کہتے ہوں گے ہمارا بیٹا بھی بنے وزیر اعظم. اب اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ بنی جائے. نہیں, لیکن چونکہ شہباز شریف کو زرداری کی حمایت درکار تھی, لہذا زرداری کا یہ مطالبہ پورا کیا گیا کہ وہ بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنائے. اور آصف زرداری کی مصلحت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بلاول بھٹو دنیا بھر میں متعارف ہو جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا سیاسی رہنما ہے, نوجوان ہے, اور وہ قیادت کا اہل ہے. دیکھیے وہ تو دیکھیے شہباز شریف کو تو جو چاہیے تھی مدد وہ بھی ٹھیک ہے, جو زرداری صاحب کو چاہیے تھی وہ بھی ٹھیک ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو شہباز شریف ہے ان کے تو اپنے بیٹے کو وہ ان کو بھی دیکھنا چاہتے تھے وزیر اعلیٰ. انہوں نے جیسے مرضی اس کو دھکے دے کر لڑائیاں کر کے پارلیمنٹ میں, وہ جو صوبائی اسمبلی تھی پنجاب کی, اس میں یاد ہے کمپیل کیا وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا ایک بار, اور انلیگل, ٹھیک ہے, اس کو باقاعدہ کہا گیا کہ جی وہ انلیگل ہے وغیرہ. لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جن کا کوئی اس کے اندر وہ بھی نہیں ہے, انٹرسٹ بھی نہیں ہے. عام جو پارٹی کے جو ممبرز ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سب کچھ ہے, ان کو اپنی پارٹی کے لیے اپنی رسپیکٹ کے لیے آپ کا کوئی لیڈر ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں, تو آپ کی اپنی بھی تو کوئی ڈگنیٹی ہے نا. تو آپ کسی کیلیبر کو دیکھنا چاہیں گے نا. اب میں کہوں میں کرامت اللہ غوری صاحب کے بات کو سن رہی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ ان کے پاس کچھ کہنے کو ہے. اب کسی کو بھی آپ اس کی بات سننے بیٹھ جائے تو آپ بھی بے وقوف لگیں گے نا کہ آپ کس کو بٹھا کے مسند پہ اس کی باتیں سن رہے ہیں. تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اسٹینڈرڈ امپروو ہونے چاہیے پارٹیز کے, سیاسی پارٹیز کے. نہیں بھائی, اگر یہ خیال ہوتا, اگر یہ سوچ ہوتی, اگر یہ فکر ہوتی پاکستان میں, تو پھر رونا کیا تھا.
رونا تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں، اور یہ تو پاکستان میں تو لگتا یہ ہے کہ رجواڑوں کا کھیل بنا ہوا ہے. دو خاندان ہیں، ایک تو شریف خاندان ہے پنجاب کا، دوسرا سندھ سے آصف علی زرداری کا خاندان ہے. آصف علی زرداری نے پہلے تو اپنی پیپلز پارٹی کو ہائی جیک کیا. جی، یہ جو یہی میرا پوائنٹ ہے کہ میں رحمۃ اللہ غوری صاحب، بہت سے پیپلز پارٹی کے میرے فرینڈز ہیں، بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تمیزدار، ہر موقع پر ان کی جو رائے ہے اور جو سوچ ہے بڑی سلجھی ہوئی، بڑی انڈرسٹینڈنگ، اور مطلب ابو ایوریج میں دیکھتی ہوں جو میرے وہ دوست ہیں. پر وہ جب یہ بات آتی ہے پیپلز پارٹی کی، وہ آنکھیں چراتے ہیں، مگر وہ ان کو اپنا لیڈر. میں کہتی ہوں یہاں پہ تمہاری عقل کہاں جاتی ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. نہیں، لیکن وہ ان کی بیچاروں کی عقل اپنی جگہ بالکل سلامت ہے. وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، بہت عقل مند لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے. بیوی یہاں تو پاکستان کی تو اس کو ریجیکٹ کرے نا آئیڈیا کو کہ بھی ہم نہیں، جب یہ لیڈر ہے تو ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں کر رہے. یہ اتنا تو مطلب آپ کے اندر ہونا چاہیے نا. یہاں غیرت کا سوال ہوتا ہے. دیکھو یہاں غیرت کی بات ہوتی ہے کہ اگر غیرت ہو. آج میں دیکھ رہا تھا اپنے ایک فارن سروس کے ساتھی کو جو مجھ سے صرف 1 سال جونیئر ہے، اس کو عمران خان نے پھر سے سفارت دے دی تھی. وہ آج جس طرح سے مؤدبانہ بلاول بھٹو کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، مجھے وہ دیکھ کے میں تو تڑپ اٹھا. مجھے بے اختیار علامہ اقبال یاد آ گئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دیکھو نا، اب اگر رحمۃ اللہ واری صاحب، سوری خطا غلامی کی معافی چاہتی ہوں. ہمارے ابا نے ہماری پرورش اس شعر پہ اور ایک اور شعر ہے اس پہ کی ہے. ہمیں یہ صبح شام جیسے وہ دیتے ہیں نا وائٹامنس، وہ سپلیمنٹس کے طور پہ کھانے کے ساتھ دیا کرتے تھے. یہ شعر صبح شام ہمیں ساتھ کھانے. وہ مجھے دوسرا اس سے کبھی بات کرتے کرتے یاد آئے گا، انہی کا علامہ اقبال کا ہی ہے. تو ہمیں اسی پہ ایسا دماغوں میں بھر دیا انہوں نے کہ اور یہ ضرور سکتا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. بالکل. تو یہ بتائیے کہ اچھا میں اب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی جو ان کی عمران خان کی کوئی 3 دن پہلے کی اسپیچ ہے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں، وہ بڑی اچھی اسپیچ تھی ان کی. اچھی سے مراد یہ کہ اس میں انہوں نے بڑی متانت سے ایک جو اس وقت پاکستان کے اوپر یوں کہہ لیجیے کہ جیسے آپ نے لائٹ ڈال رہے ہو مختلف ایریاز پہ نا، کہ دیکھو یہاں یہ پڑا ہے، یہاں یہ پڑا ہے، روشنی پرسوں کی تقریر ہے. جی ایگزیکٹلی. تو اس میں وہ میں نے سنی، میں نے اس کو دوبارہ سنا. مجھے ایسے لگا کہ وہ ایک پوری مطلب آگاہی بھی دے رہی ہے لوگوں کو، اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے سوال اٹھا رہی تھی، عام انسان کو جگا رہی تھی کہ بھی دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. تو سوال یہ پیدا ہو رہے تھے کہ عمران خان، میں نے جب یہ سب سنا اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ ایک جو میں اس میں بات کا ذکر کروں گی، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے خاص طور پہ پھر سے بات کروں گی. انہوں نے کہا کہ میں نے جو بھی یہ دور دیکھے ہیں، انہوں نے مشرف کے دور کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا وہ ڈکٹیٹر کا دور تھا. میں نے یہ اتنی لاقانونیت، اتنا ظلم کسی بھی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں دیکھا جو میں نے ان دنوں میں دیکھا ہے. اس میں انہوں نے باجوہ صاحب کا بھی نام لیا اور کہا کہ جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے وہ شاید اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں بھول نہیں سکتا یا ناقابل معافی ہے. پاکستان یہ کہا کہ پاکستان کے دشمن بھی ایک دشمن بھی ایگزیکٹلی. ہاں، اور یہی بات ہے جو میں کئی مہینوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ قمر باجوہ نے وہ کام کیا ہے جو پاکستان کے بدترین دشمنوں کا بہت عرصے سے ایجنڈا تھا، منصوبہ تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے. باجوہ نے وہ کام کر دکھایا. اچھا یہ دیکھیے تو جو ہاں جی سوری کہیے، پھر میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیے. ہاں بالکل سننا. آج میں دیکھ رہا تھا یہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جس میں ایک شہر کے چوراہے پر قمر باجوہ کی تصویر لگی ہوئی ہے. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قمر باجوہ کتا
اور لوگ اس پر جوتیاں مار رہے. یہ وہ کام ہے جو قمر باجوہ نے کیا ہے کہ پاکستان کی قوم کے دلوں میں جو اپنی فوج کے لیے عزت اور احترام تھا اس کو ختم کر دیا باجوہ نے اپنے سیاہ کارناموں سے. اور دیکھیے کہ کتنا زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی نہیں کہ ایک عام سی عزت تھی، ایسے جیسے مطلب پوچھتا ہے بیٹھ کے، مطلب اتنی محبت کے ساتھ وہ اتنی عاجزی کے ساتھ محبت کرتے تھے. اور دکھ، میں اس کو یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ صرف غصہ ہے، یہ دکھ ہے، بہت دکھ دیا ہے، کیونکہ آپ کو جس سے توقع ہوتی ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا، اب اسی بات سے میں آگے لے جانا چاہتی ہوں جو میں نے اصل میں بات کرنی تھی، کہ عمران خان نے بھی یہی کہا کہ وہ ظلم اور وہ جو لاقانونیت میں نے اس دور میں دیکھی ہے، اس ٹائم میں دیکھی ہے، وہ میں نے کبھی نہیں دیکھی، کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں دیکھی. اور یہی ہم سب دیکھ رہے ہیں، جس میں دیکھیے کہ اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مطلب کیا ہو رہا ہے، بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، مطلب اس کو اگر الفاظ میں کہتے کہتے اگر آپ پوری تفصیلات میں جائیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ مطلب پھر بےہودگی کتنی زیادہ ہے. یہ کون سا معیار آ گیا ہے پاکستان میں، یعنی ویڈیوز کا جو استعمال گھٹیا لیول پہ چلے گئے ہیں. وہ 75 سال کا آدمی، گھریلو خاتون، کس قسم کی حرکات ہے. نمبر 2، یہ جو اس کو دوبارہ گل کو، شہباز گل کو پہلے جو اس کے ساتھ سلوک ہوا، اب پھر اس پہ مقدمہ اور جو بھی اس کے ساتھ سلوک، اور صحافیوں کے ساتھ پھر ارشد شریف کا مطلب قتل ہو گیا. ایک اس نگینے کو آپ دوبارہ کیسے پائیں گے؟ اس کی کمپنسیشن کوئی نہیں ہے. یعنی سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے گا اللہ نے چاہا کبھی، اگر خدا کی مدد رہی، مگر اس شخص کا، یہ ارشد شریف جیسا انسان، صحافی، واپس کیسے آئے گا؟ ان کے بچے، 5 بچوں کی یتیمی کیسے دور ہوگی؟ اس ماں کا جو آخری سہارا تھا، جو ویل چیئر پر تھی، اس کا سہارا کیسی اس کے کلیجے میں آگ ہوگی، میں سمجھتی ہوں. اور جو اس کی بیگم کا اتنا ظلم، یہ تو ایک بندہ ہے نا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر. پھر یہ جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، ملک کو دھکا دے رہے ہیں کھائی میں، اور ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ کھائی میں دھکیل چکے ہیں. دیکھو اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ڈان میں کہ اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر گھٹ کر صرف 6.7 ارب ڈالر کے رہ گئے ہیں. یہ وہ رقم ہے جس سے ایک مہینے کی درآمدات بھی کور نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ ایک مہینے کی باہر کی دنیا سے سامان منگانے کے لیے یہ زر مبادلہ آپ کا یہ جو سوال آپ سے یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیے یہ تو حقائق ہے جو آپ بتا رہے ہیں، ان حقائق کی اس میں دیکھتے ہیں روشنی میں، تو اگلا قدم آپ کا یعنی کھائی میں آپ کا سب کا جا رہا ہے، رائٹ؟ تو اس صورت میں، اور پہلے سے دکھائی دے رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ اکانومسٹ، سب کو پتا ہے، دنیا جہان کے اخباروں میں چھپ رہا ہے. تو آپ یہ سب ہونے دے رہے ہیں، میں تو اس کو کہوں گی ہونے دے رہے ہیں، مطلب بلکہ جیسے کروا رہے ہیں، رائٹ؟ اچھا، اس کے ساتھ اب صرف یہ گورنمنٹ نہیں ہے، جی گورنمنٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ جو طاقتور ادارے ہیں وہ شامل ہیں. 22 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے، چاہے مجبور ہو کے دیکھ رہی ہے، چاہے جیسے. تو اس کو مطلب آخر کب اور کون حل کرے گا، یہ بھی تو بتائیے نا. بالکل مجبور ہو کے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ عوام کے پاس طاقت نہیں ہے. وہ یعنی جب مرضی یہ چور اٹھ کے جو مرضی آپ کے اوپر، مطلب میں ان کو نہیں کہہ رہی، مگر میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی اگر چور آئے گھر میں اور وہ گھس کے جو مرضی کرے تو کیا کرنے دیا جائے گا؟ یہ میرا سوال ہے، مطلب کیونکہ ہونے دیا جائے گا. نہیں، سوال یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر تمہاری نظر پاکستان کی تاریخ پر ہے، وہ جو میں نے 16 دسمبر کا سقوط ڈھاکہ کا حوالہ دیا تھا، وہی کافی ہے کہ یہ وہی غلطیاں پے در پے دہرا رہے ہیں جن کے نتیجے میں آدھا پاکستان سے الگ ہو گیا تھا، بنگلہ دیش نام کا ایک نیا ملک بن چکا تھا. یہ پھر اور اب جو عمران کے خلاف جو یہ کارروائی کی گئی ہے وہ تو باقاعدہ منصوبے کے تحت ہے. منصوبے کا اختتام اس پر ہوگا، خدا کرے کہ وہ وقت نہ آئے، خدا کرے کہ وہ وقت نہ آئے. لیکن میں اس لمحے کے تصور سے کانپتا ہوں کہ جب پاکستان باضابطہ طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہوگا اور اس وقت
آپ جب دنیا کے سامنے کشکول گدائی لے کے جائیں گے، آپ یہ واویلا کریں گے کہ ہمیں بچاؤ، ہم ڈوب رہے ہیں، تو آپ سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کیا ہے وہ دیکھو. جب تم کسی بینک کے پاس جاتے ہو نا قرضہ لینے کے لیے، تو بینک تم سے پوچھتا ہے کہ کولیٹرل کیا ہے آپ کے پاس. تو آپ کے پاس کولیٹرل صرف وہ لے دے کے آپ کے جوہری اثاثے ہیں، اور وہی منصوبہ سازوں کی اور سازش کرنے والوں کا ہدف ہے کہ پاکستان کو کسی طرح اس کے جوہری ہتھیاروں سے محروم کر دیا جائے. یہ دس از دی باٹم لائن، دس از دا باٹم لائن. دیکھیے وہ تو، لیکن یہ جو ہونے دے رہے ہیں کیا وہ بھی یہی چاہتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. ایک عمران خان تو نہیں ہے نا کہ اس کی مخالفت میں سب کچھ کر دیا جائے. نہیں، لیکن عمران تو اس وقت بے بس ہے، اس کے پاس تو اقتدار نہیں ہے، اس کے پاس تو میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ عمران خان کی اگر یہ عمران خان کی مخالفت میں بھی کیا جا رہا ہے تو عمران خان ہی تو ایک نہیں ہے نا. نہیں، عمران خان تو صرف پہلا وہ راستے کی ایک رکاوٹ تھا جس کو دور کیے بغیر ان کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا. عمران خان کو ہٹا دیا. یو مین کہ یہ پلان پہلے سے تھا، عمران خان بلا وجہ دیوار بن رہا تھا بیچ میں. باجوہ نے جو سازش کی ہے وہ اس کا ہدف یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے. اور اب یہ جو باجوہ نے جاتے جاتے اپنی آخری تقریر میں کہا تھا کہ اب ہم نیوٹرل رہیں گے، اب ہم سیاسی عمل میں کوئی دخل نہیں دیں گے، تو یہ صرف ڈھکوسلا تھا، ایک قوم کو فریب دینے والی بات تھی. اور اتنی فریب میں کہاں تھی ابھی جو تم حوالہ دے رہی تھی کہ اس وقت اعظم سواتی کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو باجوہ کے زمانے میں ہو رہا تھا. شہباز گل کے خلاف نئے کیسز تیار کیے گئے ہیں. عمران خان کو سیاست سے نااہل قرار دینے کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں. اور پاکستان میں طاقت کا منبع کیا ہے؟ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ فوج ہے، اور فوج کے رویے میں موجودہ قیادت کے تحت کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کے خیال میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہے؟ کوئی شک بھی نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر تبدیلی ہوتی تو میں نے ایک پروگرام میں جس دن باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں اور نئی قیادت نے کمان سنبھالی ہے، میں نے اس دن کہا تھا کہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت جو تشدد ہو رہا ہے کمزور لوگوں کے ساتھ، وہ رکتا ہے یا نہیں. وہ نہیں رکا. اعظم سواتی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی اس کی چارہ جوئی نہیں کی. دلچسپ بات یہ ہے، سوچو کہ تمہارے ہاں نظام عدل کا کیا عالم ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کے خلاف جتنے کیسز تھے وہ خارج کر دیے. سندھ ہائی کورٹ نے جتنے کیسز تھے وہ کالعدم قرار دے دیے. لیکن اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہی نہیں، ایک اس سے نچلے درجے کی عدالت ان تمام فیصلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے آج ہی اعظم سواتی کا 14 دن کا ریمانڈ پولیس کو اور دے دیا ہے. بتائیے ذرا 14 دن ان سے کیا لینا ہے ان کو اعظم سواتی سے؟ اور کون سے ان کے ایسے راز ہیں جو ابھی تک اعظم سواتی تو صرف وہ بیچارہ وہ اس میں گرفتار ہو گیا نا، وہ تو ہی ہیز بیکم اے وکٹم، اور وہ اب اس کو بلکہ عبرت کا نمونہ بنا رہے ہیں ان کو. وہ اب اس کو عبرت کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ طاقتور حلقوں کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی جسارت نہ کرے. اور میں دنیا پہ حیران ہوں کہ جو ذرا سی بات کوئی کہیں سانس لیتا ہے اور وہ کوئی بات ہو یا نہ ہو تو ہیومن رائٹس کی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. میں حیران ہوں کہ دنیا کو کوئی کان نہیں دھر رہا، کسی کو یہ دکھائی نہیں دے رہا. نہیں، پہلے دیتا ہے. اگر کوئی اور قسم کی کوئی بات ہوتی ہے جو شاید اتنی امپورٹنٹ بھی نہ ہو، اس کے اوپر بڑی آوازیں اٹھتی ہیں، مگر اس کے اوپر کوئی پاکستان میں وہ فوکس نہیں ہے نا جو ایران پر فوکس ہے. مثال کے طور پر ایران پر جو فوکس ہے، وہاں ایران میں جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف دیکھو.
کس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور وہ تو ایک باقاعدہ وہ پھر پرانی وہی تحریک چل رہی ہے نا جو پہلے چلی تھی آج سے 20 سال. ابھی کل ہی ایران کو وہ جو یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار ویمنس رائٹ ہے اس سے ایران کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے. اور وہ امریکہ کے ایما پر ہوا. ایکوساک جو اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے یہ, جس کے اراکین 53 تعداد تھی اراکین کی, اس میں سے 29 نے امریکہ کے حق میں ووٹ دیا کیونکہ وہاں فیصلے معمولی اکثریت سے ہوتے ہیں. تو وہ قرارداد پاس ہو گئی. 8 ملکوں نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا جس میں چین اور روس نمایاں تھے. 16 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا جس میں پاکستان بھی شامل تھا. انڈیا بھی شامل ہوگا میرا خیال ہے. انڈیا نے کہاں ووٹ دیا؟ میں نے دیکھا نہیں. انڈیا نے بھی ووٹ نہیں دیا. لیکن پاکستان کو اگر پاکستان میں حمیت ہوتی تو اس قرارداد کے خلاف ووٹ دینا چاہیے تھا. ایبسٹین نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے تھی. اور وہ خیر وہ پاکستان میں میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ایران میں واپس وہی کچھ پھر سے شروع ہو گیا ہے. ویسے تو کچھ عرصے کے لیے تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا تھا, لیکن وہی جو ان کی وہاں کی رجیم چینج والی جو ایک ان کے خلاف جو کاروائی ہوتی ہے وہ پھر سے اسی قسم. ہاں جی وہی معاملات چل رہے اسی منصوبے پر پھر کام ہو گیا. تو اب یہ میں آپ سے جو ادھر بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو پاکستان کے حوالے سے واپس یہیں پہ آ کر کہ ان حالات میں آپ یہ اب کہہ رہے ہیں عمران خان اسمبلیاں اب کسی بھی دن تحلیل کرنے کا غالباً 17 کو اعلان کرے گے. آج وہ کہہ رہے تھے جب ان کو مل کے آئے زمان پارک میں رشید کیا نام ہے ان کا جو منسٹر بھی تھے شیخ رشید, تو انہوں نے وہیں پہ باہر نکل کر ایک خطاب کیا اس سے پریس سے. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ 17 کو انہوں نے مجھے روک لیا ہے کہ 17 کو جو لبرٹی میں لوگ جو جمع ہوں گے جو ریلی ہوگی اس میں تو جلسہ کرنے والے ہیں جی اس میں وہ عمران خان پھر خطاب کریں گے غالباً ورچوئل کریں گے. تو اچھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اعلان کریں گے اسمبلیوں کے ڈیزالو کرنے کا. میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی اتنی لاقانونیت تو چل رہی ہے, کوئی بات بھی قانون اور آئین کے تحت تو ہو نہیں رہی. یہ ڈھکوسلے بنانے کے لیے کچھ بھی اور بنا سکتے ہیں. کیا یہ کچھ اور الٹا گلے تو نہیں پڑ جائے گی کہ مطلب ابھی جیسے ایک بات علیحدہ ہے کہ عمران خان کا جو اس میں اصول ہے وہ ٹھیک ہے, مگر دوسری جانب پاکستان کا جو حال ہے عوام جتنے بیچارے مجبور ہو چکے ہیں اور یہ کوئی ان کی مجبوریوں کو نہیں دیکھ رہا, کوئی پاکستان کی حالت کو نہیں دیکھ رہا. تو اس میں اگر یہ اسی منصوبے کے تحت تھوڑی بہت اس کو اور غیر آئینی حرکتیں کر کے اور غیر قانونی حرکتیں کر کے کچھ اور انہوں نے مطلب معاملہ کر لیا, آپ کی طاقت ہی نہیں رہے گی. اگر آپ کو یاد ہو کہ پنجاب اسمبلی جب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی ابھی بھی کوئی اچھے حالات نہیں کہ عمران خان کی ایف آئی آر نہیں وہ درج کروا سکے, مگر اس سے پہلے اس سے زیادہ خراب تھے. جو رانا ثناء اللہ نے جو قہر اٹھایا ہوا تھا پنجاب میں وہ اس سے تھوڑی بہت کمی آئی ہے. تو یہ تھوڑی بہت طاقت جتنی بھی ان کی حکومتیں جہاں جہاں بھی ہیں جن صوبوں میں یہ اس کو پکڑ کے مطلب اس سے کچھ نہ کچھ تو طاقت انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے نا. شروع میں عمران خان کی جان کو جب خطرہ تھا تو یہ پختونخوا میں چلے گئے تھے. لیکن وہ بیوی وہ طاقت اس مقصد کو حاصل کرنے میں تو کامیاب نہیں ہو رہی جو عمران کا مقصد ہے. I agree مگر یہ طاقت بھی کھو کر پھر آپ کہاں جائیں گے اگر یہ کچھ اور الٹی سیدھی غیر قانونی حرکتوں سے کوئی بھی سازش ہو سکتی ہے ان کے دماغ میں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے یہ الیکشن کروائیں گے؟ نہیں اسی لیے پنجاب میں ابھی تک صورتحال غیر یقینی ہے کیونکہ چودھری پرویز الہی یہ نہیں چاہتے کہ اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے. میں آج ہی یہ ایک ان کا بیان پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ اسمبلیوں کو کم از کم مارچ تک اپنی جگہ رہنا چاہیے. تو ابھی تو یہ بات طے نہیں ہو سکی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جو پیش رفت ہے وہ تم نے اس کا ذکر نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ عارف علوی کے ساتھ اسحاق ڈار کے مسلسل مذاکرات ہو رہے ہیں. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ روش جو عارف علوی والی ہے
وہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ عارف علوی مملکت کے اتحاد کی علامت ہے، صدر مملکت کے اتحاد کی علامت ہے، اور بہت قابل انسان ہے، میں سمجھتی ہوں بڑے تحمل والے، بڑے قابل اور بڑے حق پہ انسان ہے، علاوہ میں ان کو جانتا ہوں، ہاں میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بہت سمجھدار آدمی ہیں، اور اس وقت میرے خیال سے عمران کے حق میں سب سے بہتر جو کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ عارف علوی کو کے مذاکرات کو تقویت دی جائے، اور ہاں اس کو اہمیت دی جائے، اور کسی طرح سے اس حکومت کو اس بات پر قائل کر لیا جائے کہ یہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے۔ عمران جس کو مرضی لیا ہے ساتھ میدان میں، مقصد وہی ہے، عمران کا ہدف وہی ہے، اور اگر وہ ہدف اسمبلیاں تحلیل کیے بغیر پورا ہو سکتا ہے تو اس سے بہتر کوئی اقدام نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بھی بات ہے کہ کب، کیونکہ جو پاکستان کے ایک دو تین چیزیں اکٹھی ہو گئی نا، یا تو پاکستان کی چلے کچھ نہ کچھ اکانومی چل رہی ہوتی، تو پھر عمران خان مجھے امید ہے کہ اگلے سال تک بھی انتظار کر لیتے، سپٹمبر اکتوبر آنے میں کوئی فرق نہ پڑ جاتا، مگر یہ کچھ کر بھی نہیں رہے اور یہ بیٹھے بھی ہیں، یہ مطلب کر کیا رہے ہیں، یہ کیوں بیٹھے ہیں پھر وہاں پر، سوائے اس کے کہ یہ صرف عمران خان کو کے اوپر الٹے سیدھے الزامات لگائیں، عمران خان، اس کے سوا ان کے پاس کچھ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی ہے نا کہ وہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی سیاسی زندگی کے یہ آخری مہینے ہیں، کیونکہ جب انتخابات ہو جائیں گے، اور انتخابات ہو جائیں گے کی بات تو بات کی ہے، جب انتخابات کا اعلان ہوگا تو یہ صفر ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کی مقبولیت کیا ہے اس کا ان کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے، اور عوام میں عمران کی پذیرائی کتنی ہے یہ بھی یہ جانتے ہیں، تو ان کو تو معلوم ہے کہ ان کے سیاسی سفر کا اختتام ہونے والا ہے، لہذا یہ آخر وقت تک جس حد تک ان سے ممکن ہو یہ اقتدار کی کرسی سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، ان کا تمام تر ایجنڈا یہی ہے۔ اب اس میں کام پھر اسی ادارے کے کرنے کا ہے جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سے نا بڑا امپورٹنٹ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، گو کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہ میں چاہوں گی وہ سوال آپ سے ضرور کر لوں جانے سے پہلے، مگر اگر آپ اجازت دیں تو آپ ذرا سا ہمارے ساتھ ٹھہریے، ہمیں چھوٹی سی بالکل بریک لینی ہے، وہ لے کر میں آپ سے وہ سوال، اس کے بعد ہم آپ کو اجازت دے دیں گے۔ لیٹس ٹیک اے بریک پلیز۔